اب مسئلہ یہ آیا کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کی رائے مختلف ملتی ہیں کہ یہ بھئی چونکہ صدقہ ہوتا ہے اور قربانی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لہذا یہ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس میں مختلف باتیں ملتی ہیں، لہذا اس کو دینے سے کتراتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں ذرا حکم سماعت فرما لیجئے، وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ آیت پاک سے ہی حل ہو جائے گا۔ سورہ ممتحنہ 28ویں سپارے میں یہ صورت ہے، اس میں یہ آیت پاک موجود ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، تم سے جنگ نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تمہیں وہیں پر رہنے دیتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ نیکی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ساتھ نیکی کا کام کرنے میں، ان کے ساتھ بھلائی کا کام کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور اعتدال کے ساتھ تم یہ کام کرو، عدل کے ساتھ رہو ان کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو ان تبروہم، بر نیکی کرنا ان کے ساتھ، کوئی بھی بھلائی کا کام کرنا، حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ، یہ ہمارے اسلام نے کبھی بھی کافروں سے منع نہیں کیا ہے۔ ہاں وہ کافر کے جو حربی ہوں، جنگ کرتے ہوں آپ سے، آپ کو آپ کے گھروں میں رہنے نہ دیتے ہوں، گھروں سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہوں یا جنگ مسلط کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ یہ حسن سلوک نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہوں گے ان کے ساتھ آپ یہ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ان کے ساتھ نیکی بھلائی کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ یہ تو اسلام کا ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور اسی اعتدال کے ساتھ تم رہا کرو کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان کو کافروں کے ساتھ بھی ادا کیا کرو۔ لہذا ہمارے دور میں غیر مسلم عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور کوئی غیر مسلم ہیں، تو بالکل ان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جتنے بھی معاملات ہیں، اپنا صدقے کے ہوں یا یہ قربانی کے معاملات ہوں، بالکل قربانی کا گوشت آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اپنوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے پڑوسی ہوں خاص ان کو آپ ضرور بھجوائیں، تاکہ اسلام کا ایک رشتہ بھی آپ کا قائم ہو۔ آپ انہیں ایک چیز بھجوائیں گے، پھر آپ انہیں کل اسلام کی دعوت بھی دے سکتے ہیں، اور اسلام کا ایک عمل جو آپ نے ادا کیا ہے اس نے ادا نہیں کیا، وہ ان کے گھروں تک پہنچے گا، یعنی قربانی کرنا، قربانی کا گوشت وہ ان کے گھروں تک پہنچے گا، تو اس طریقے سے یہ کام عام ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق نیکی کا کوئی بھی کام ان کافروں سے کہ جو نہ ہم سے جنگ کر رہے ہیں، نہ ہمیں گھروں سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کافروں کے ساتھ آپ نیکی کا کام، بھلائی کا کام اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ لہذا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، آپ کی قربانی پر، آپ کے گوشت پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، اور یہ ہمارے صحابہ کرام کا معمول بھی رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ اس طریقے سے حسن سلوک کیا کرتے تھے اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1943، حضرت مجاہد سے مروی ہے، عبداللہ بن عمر ان کے گھر میں ایک جانور ذبح کیا گیا، پھر جب یہ تشریف لے کر آئے تو کہا کہ ہمارے پڑوسی جو یہودی ہے اس کو تم نے گوشت بھجوایا گیا؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے بھجوا دیا ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں اس لیے ہم نے یہ بات پوچھی ہے تم سے، اور ایسوں کو گوشت دیا کرو، صدقہ دیا کرو، یہ چیزیں بھجوایا کرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گئے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا اتنا زیادہ حق رکھا گئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے بار بار پڑوسیوں کے حقوق بتاتے رہے، وصیت کرتے رہے، بتاتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید اب یہ اس کو ہماری وراثت کا بھی حقدار ٹھہرا دیں گے، یعنی پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ تو اگر آپ کا پڑوسی عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، تو بالکل آپ اس کو گوشت بھیج سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے ترمذی کی، اور اللہ رب العزت کے قرآن سے بھی ثابت ہے کہ غیر مسلم اگر آپ پر جنگ مسلط نہیں کر رہے،
آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکال رہے ہیں، صحیح امن کے ساتھ رہ رہے ہیں اور رہنے دیتے ہیں، تو بالکل آپ ان کے ساتھ اس حسن سلوک کو کر سکتے ہیں اور اپنی قربانیوں کا گوشت غیر مسلموں کو آپ بھجوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابن قدامہ الحنبلی یہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، المغنی ان کی ایک بہت مشہور زمانہ کتاب ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يُطْعِمَ مِنْهَا كَافِرًا، فرمایا قربانی کے گوشت میں سے آپ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لِأَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ، اس لیے کہ ایک نفلی صدقہ ہے۔ فرمایا تو جو ذمی کافر ہے اور جو اسیر قیدی لوگ ہیں ان کو آپ اس کو کھلا سکتے ہیں، کسائر صدقۃ التطوع، جس طریقے سے اور صدقات دیے جا سکتے ہیں ذمی کافر کو یا قیدیوں کو، تو اس طریقے سے قربانی کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے۔ الغرض ہمارے علماء کرام اس کے جواز کے قائل رہیں گے، بالکل قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر ان کے یہاں سے کچھ آتا ہے تو وہ بھی منع نہیں ہوتا ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کئی تحائف آیا کیا کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبول کیا کرتے تھے غیر مسلموں کی طرف سے جو تحائف آیا کرتے تھے، تو اگر وہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہ آپ ان کے شعار میں، آپ ان کے جو ان کی طرف سے ان کے مذہبی شعار ہیں ان میں شامل نہیں ہوں گے آپ، لیکن اگر وہ کوئی کھانے پینے کی چیز بھیجتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ کوئی ناپاک چیز ہے یا بالکل ہمیں استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے، لہذا دیں وہ تو وہ آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی چیز انہیں بھجوا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، بالخصوص قربانی کا گوشت یا کوئی بھی نفلی صدقہ بالکل غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرآن پاک کے حکم کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے تو وہاں پر جو 8 مصرف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں اس میں سے کافر بھی ہے، جو مصرف بیان کیے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کافر کو رغبت دلانے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کے تالیف قلب کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اسلام نے کبھی بھی اس حکم کو منع نہیں کیا گیا۔ عمر فاروق نے یہ بات پیش کی تھی کہ ہمارے دور میں اب وہ حاجت رہی نہیں ہے، لہذا اگر ہم کافروں کو زکوٰۃ نہ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک دور میں کافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا رہی تھی، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں تھی، یہ تو قرآن کا حکم ہے، لہذا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کافروں سے بھی ہمارے دین نے حسن سلوک رکھا گئے، حسن اخلاق رکھا گئے، لہذا ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ بالکل یہ باتیں جاری کر دیں کہ جناب غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا ہی نہیں جا سکتا، آپ دیں گے تو قربانی خراب ہو جائے گی۔ تو ایک دور میں زکوٰۃ بھی دی جاتی رہی ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں تھی، اور اب بھی اگر کوئی دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ عمر فاروق نے یہ مشورتاً بات کی تھی، کوئی مسئلہ منسوخ نہیں ہو گیا ہے، ابھی بھی کافر کو زکوٰۃ دیں گے تو ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لہذا یہ کوئی انہونی سی بات نہیں، کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اطمینان رکھیں۔ اور یہ باتیں سمجھداری کے ساتھ نہیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، لہذا اگر غیر مسلموں کو آپ قربانی کا گوشت دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، بالکل دیا جا سکتا ہے۔